میرا نام روبینہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی بڑی عجیب سی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابو کا انتقال میرے پیدا ہونے کے ٹھیک 18 دن بعد ہو گیا تھا۔ مجھ سے 2 سال بڑا میرا بھائی شکیل تھا۔ میری امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے، مگر ابو کے انتقال کے بعد بات فاقوں تک آ گئی تھی۔ امی نے کپڑے سی کر ہمیں پالا اور یوں ہم حسرتوں کے درمیان جوان ہو گئے۔ میرا بھائی شکیل پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ 10 جماعتوں کے بعد آگے نہ پڑھ پایا اور گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے لگا۔ مگر جب کہیں بھی نوکری نہ ملی تو اس نے فروٹ کی ریڑھی لگا لی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے حالات بھی بدلتے گئے۔ بھائی فروٹ کی ریڑھی سے اچھا خاصا کما لیتے تھے اور یوں ہمارے دن پھرنے لگے، اچھا کھانے لگے اور اچھا اوڑھنے لگے۔ میں اور امی تو اسی میں راضی تھے، مگر بھائی مزید ترقی کرنا چاہتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، یکا یک ہمارے دن ہی پھر گئے۔ بھائی جب بھی گھر آتے ان کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی، وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگے۔ ہم نے ایک پوش ایریے میں نیا گھر خرید لیا۔ بس اتنا ہی نہیں، ہم نے ایک گاڑی بھی خرید لی۔ تب امی کو بھائی پر شک ہوا۔ انہوں نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھائی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شکیل بیٹا، تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے کیسے دن گزارے ہیں، خالی پیٹ رہ کر راتیں بھی کاٹی ہیں، مگر یاد رکھنا میں نے کبھی حرام تمہارے لہو میں شامل نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے یا اپنی بہن کو حرام کا لقمہ کھلایا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی کی باتیں سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی پریشان رہتی تھیں کہ شکیل لگاتا تو ایک فروٹ کی ریڑھی ہے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائی اب زیادہ وقت باہر گزارنے لگے تھے، جبکہ امی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی، روبینہ مجھے لگتا ہے کہ تیرا بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا ہے۔ اور میں بس سارا دن امی کو تسلیاں ہی دیتی رہتی کہ امی آپ کو بھائی پہ یقین کیوں نہیں ہے، ان کے پاس بڑے بڑے لوگ فروٹ لینے آتے ہیں جن سے ان کو اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے۔ ایک رات شدید طوفان آیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بارش تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی۔ امی تڑپ سی گئیں کہ میرا شکیل آ گیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے گیٹ کھولنے کو کہا۔ میں جلدی سے گیٹ کھولا۔ سامنے 2 نفوس تھے، ایک تو شکیل بھائی، مگر دوسری عورت کون تھی؟ اس نے خود کو عربی برقعے میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ تو دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اب تو میں بھی بارش میں بھیگ گئی تھی۔ میں جلدی سے ان دونوں کے راستے سے ہٹی تو وہ لانچ کی جانب تقریباً بھیگتے ہوئے گئے۔ اب میں بھی ان کے پیچھے چلتی لانچ میں آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں مجرم بنے کھڑے تھے، جبکہ امی ان دونوں کو ٹکر دیکھ رہی تھیں۔ میں ہی آگے بڑھی۔ بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بھابھی۔ شکیل بھائی کی یہ بات سن کر امی غصے سے پھنکاری تھیں۔ آدھی رات کو چپ چاپ گھروں میں چور گھستے ہیں، بہویں نہیں، کس کی عزت کو بھگا کر لے کر آئے ہو؟ کیوں بڑھاپے میں میرے منہ پر کالک ملنے لگے ہو؟ بھائی آگے بڑھا اور بولا، نہیں امی جان، میں اس کو بھگا کر نہیں لایا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت۔ ہماری شادی ہوئے تو 6 ماہ ہو گئے ہیں، مگر آج میں اسے گھر لے کر آیا ہوں۔ امی کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں برقعے میں لپٹی نقاب میں چھپی بھابھی کی جانب بڑھی۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہیں۔ مجھے رونا آ گیا، مگر بھائی کے سامنے خاموش رہی۔ بھائی بھابھی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات بھابھی کے رویے اور اس کی آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح ہوئی تو امی نے گھر میں خوب ہنگامہ برپا کیا تھا۔ رات تو وہ خاموش رہی تھیں، مگر اب تو بھائی کو خوب سنایا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ ابھی بھابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ بھائی امی کے روبرو بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے بولتا گیا، امی آپ ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی نا کہ اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آیا؟ تو سنیں، اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی بھی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ یہ اکثر مجھ سے فروٹ لینے آتی تھی۔ اسے میں اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے میری چھان بین کروانے کے بعد مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ جب میں نے اس کا پتہ کروایا تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ کروڑ پتی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنی بہت سی جائیداد اور دولت اس کے نام کر گیا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح اس بیوہ کی ساری جائیداد کا مالک میں بن گیا۔ امی میں اسے گھر نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ گنگی ہے۔
میں اس سے اشاروں میں بات کرتا ہوں اور اس کی کچھ عادتیں عجیب سی ہیں۔ یہ میرے سوا کسی دوسرے کے سامنے نقاب نہیں اتارتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کو برا بھلا نہ کہہ دیں اور ہم پھر سے سڑک پر نہ آ جائیں، مگر مجھے فاطمہ کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ اب میری خاطر آپ فاطمہ کو طنز نہ کیجیے گا۔ پوری داستان سنا کر بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اور امی ہکا بکا رہ گئیں۔ اب جو بھی تھا ہمیں بھائی کی بات ماننا ہی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر ان کو کمرے میں دے آئی۔ بھائی سارا دن باہر ہی رہتا، انہوں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا۔ جانے کیوں میں وقتاً فوقتاً بھابھی کے پاس جاتی، ضرورت کی چیزیں انہیں کمرے میں ہی دے آتی۔ میں نے بھابھی کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تھا، نہ جانے وہ میری احسان مند تھی یا میں واقعی انہیں اچھی لگتی تھی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ بھابھی کام کو تو ہاتھ بالکل بھی نہیں لگاتی تھی، وہ تو ہاتھوں سے دستانے اور پاؤں سے جرابیں تک نہیں اتارتی تھی۔ میری کوئی بہن تو تھی نہیں، میں نے بھابھی کو ہی اپنی بہن بنانے کا سوچا۔ میں بس ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے اشاروں میں باتیں کرتی رہتی، وہ مسکرا کر سنتی رہتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ مجھے بھابھی کے ساتھ بہت انس ہو گیا تھا۔ بھابھی بھی مجھے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی رہتی تھیں۔ ان کی آنکھیں بڑی عجیب سی جذبہ لبریز ہوتی تھیں۔ ایک دن میں چھت پر گئی، وہاں ایک کاغذ پڑا تھا، اس پر گلاب کا پھول اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ میں نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کے میں لرز اٹھی، اس پر میرا ہی نام لکھا تھا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ روبینہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں بھاگتی ہوئی بھابھی کے پاس گئی، ان کو میں نے وہ خط کھول کر دکھایا۔ وہ مسکرائیں، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں یہ خط امی کو دکھاؤں گی۔ بھابھی نے زور سے نہ میں سر ہلایا۔ میں سوچتی رہ گئی، نہ جانے خط لکھنے والا کون تھا۔ ادھر میری امی بس اب انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ سارا دن میں بھابھی کے روم کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولتی رہتی، ہم نے ایسے پیسے چاٹنے تھوڑی ہیں، بیٹا یہ تو کس عجوبے کو لے آیا ہے، نہ تیری بیوی ہم میں بیٹھتی ہے، نہ ہم نے آج تک اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ میں امی کو سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیتی، مگر وقتاً فوقتاً انہیں ایسے دورے پڑتے ہی رہتے تھے۔ عجیب تو مجھے بھی لگتا تھا کہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ انسان اپنے بیڈ روم میں بھی سیاہ عبایا پہن کر بیٹھا رہے، اور جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ منہ پر نقاب چڑھا لے۔ آج تک میں نے ان کا ہاتھ تک نہیں دیکھا تھا، مگر بھابھی کی آنکھیں، ہائے وہ آنکھیں کمال کی خوبصورت تھیں۔ میں ان کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر سب کچھ نظر انداز کر دیتی تھی۔ آج 2 ہفتے بعد پھر سے مجھے ایک خط ملا تھا، گلاب کا پھول پھر سے اس میں دھرا ہوا تھا۔ روبینہ تم بولتی بہت پیارا ہو، بس ایک ہی لائن لکھی تھی۔ اس خط میں وہ خط لے کر بھابھی کے پاس چلی گئی۔ بھابھی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ لکھا تو سچ ہی ہے۔ وہ مسکرا پڑی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن امی نے بھابھی کو چائے بنانے کا کہہ دیا تو وہ مجھے اشارہ کر کے فٹ سے اپنے روم میں چلی گئیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ بھابھی امی اچھوت نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا کچن۔ میں یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ امیر لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں جانا بند کر دیا تھا۔ خط متواتر مجھے ملتے رہے، کبھی میری آنکھوں کی تعریف ہوتی تو کبھی بات کی۔ میں خوش رہنے لگی تھی، خود سے مجھے محبت ہونے لگی تھی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ آج پہلی بار بھابھی میرے روم میں آئی تھیں۔ وہ میرے روم کے دروازے پر کھڑی تھیں اور کان پکڑے ہوئے تھیں۔ میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا، ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو میں نے سارے خط ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ مسکرا کر ان خطوط کو دیکھتی رہیں۔ پھر میں ان کو چھت پر لے گئی۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر ان سے باتیں کرنے رہی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آج تک کسی مرد سے محبت نہیں ہوئی، نہ جانے کیوں میرا من اس خط والے لڑکے کی جانب کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اسی وقت امی کی آواز آئی کہ نیچے آ کر کھانا کھا لو۔ ہم نیچے آنے لگیں تو بھابھی نے وہ خط مجھ سے لے لیے۔ جیسے ہم نیچے اترے تو اچانک بھائی کی آواز پر بھابھی نے بھٹک کر وہ خط اپنے پیچھے چھپا لیے تھے۔ بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے کھینچ کر پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر انہوں نے بھابھی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیے تھے۔ خط پڑھ کر بھائی نے بھابھی کے منہ پر کس کر تھپڑ مارا۔ میں یکدم سہم گئی۔ بھائی بھابھی کو لے کر اوپر چلے گئے۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اوپر سے تھپڑوں اور گھونسوں کی آوازیں آتی رہیں۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ امی کو جب پتہ چلا انہیں غصہ آیا اور وہ اوپر چھت پر چلی گئیں۔ انہوں نے بھائی پر خوب لان تان کی۔ میں تمہیں اتنا بزدل تو نہیں سمجھتی تھی کہ تم عورت پر ہاتھ اٹھانے لگو، اور جو بھی ہے اب یہ تمہاری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے، مجھے ہرگز پسند نہیں کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ امی نے بھابھی کو بھائی سے آزاد کروایا اور نیچے لے گئی۔ نیچے آتے ہی بھائی نے فاطمہ بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچتے ہوئے گیٹ کی جانب لے چلے۔
نکلو میرے گھر سے، ابھی کے ابھی نکلو۔ وہ بھابھی کے دشمن بن گئے تھے۔ امی نے بھائی کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ امی کو دیکھتے رہ گئے۔ امی نے بھابھی کو لے جا کر کمرے میں بٹھا دیا اور بھائی کو سلواتیں سناتی رہیں۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر آج کے بعد ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تم میاں بیوی میں کیا جھگڑا چل رہا ہے۔ جب سے تم اس کو یہاں لائے ہو تم نے اپنا کمرہ ہی چھوڑ دیا ہے، مگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گی۔ امی اصولوں کی بہت پکی تھیں، جبکہ میں حیران پریشان تھی۔ بھائی کے رویے کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ ظاہر ہے بات ان کی بہن کی تھی۔ میں نے ان کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کے کام پر جانے کے بعد میں بھابھی کے روم میں گئی تھی، مگر وہ اس قدر بے رخی سے ملی کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے بھی ان کی مجبوری کا خیال تھا، اس لیے میں چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ خطوط کا سلسلہ جاری رہا۔ اب تو میں نے بھی ان خطوط کا جواب دینا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ خط میں اپنی تصویر دو۔ اگلے خط میں تصویر پڑی تھی۔ وہ لڑکا اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی حد نہیں۔ لمبا قد، جسامت اور چہرے کے نقوش اتنے حسین کہ فلموں کے اداکار بھی اتنے حسین نہیں تھے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ اس کا نام دانیال ہے۔ دانیال نے خط میں مجھے موبائل دے دیا۔ میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ اب میری اور دانیال کی دن رات آپس میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ دانیال کی آواز بہت پیاری تھی۔ بھابھی تو بیچاری سارا دن اپنے روم میں رہتی، میں نہ ان کے پاس جاتی اور نہ ہی وہ آتی۔ ایک دن امی بازار میں شاپنگ کرنے گئی تھیں۔ میں دانیال سے موبائل پہ لگی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دانیال کا فون جلدی سے بند کر دیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے روم میں دھکا دیکھ کر دروازہ لاک کر لیا۔ میں ڈری سہمی سے کھڑی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ دانیال تھا۔ چھت پھلانگ کر میرے کمرے تک آ پہنچا تھا۔ ڈرو نہیں روبینہ، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ریلیکس ہو گئی۔ دانیال جینز اور وائٹ شرٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دانیال کی آنکھیں دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھیں، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا اسے کہاں دیکھا تھا۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا چلا گیا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو میں کانپ گئی۔ امی آ گئیں۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میرے آنے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ واقعی کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں کو گیا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، جب گھر میں کوئی نہ ہوتا تو دانیال آ جاتا، ہم آپس میں گپ شپ کرتے اور کچھ دیر بعد وہ چلا جاتا۔ مجھے دانیال سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میری مٹھی میں قید رہے، میرے سوا وہ کسی کو نہ دیکھے اور نہ ہی اس کو کوئی دیکھے۔ میں اب دانیال کی دیوانی ہو چکی تھی۔ امی کو بہانے سے مارکیٹ بھیج کر پیچھے سے دانیال کو بلا لیتی اور وہ گھنٹوں اس سے باتیں سنتی رہتی۔ اس دن بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ خوب دل لگا کر بریانی بنائی اور امی کو دے دی کہ وہ پڑوس والی آنٹی کو دے آئیں۔ امی ان کے گھر جلدی نہیں آتی تھیں۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دانیال کو کال کر کے کہا کہ تم گھر آؤ، میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا، اور کال بند کر دی۔ تو میں تلملا اٹھی۔ دوبارہ کال ملائی، اس کا موبائل ہی بند جا رہا تھا۔ میں غصے سے پھنکار رہی تھی۔ پھر اچانک موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے سوچا کہ بھابھی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابھی کے روم میں جا کر تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے لاک کیے بنا ہی بھابھی کے روم میں داخل ہونے کی غلطی کر لی تھی۔ سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس کو دیکھ کر مجھے لگا اب میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ ہاں، وہ دانیال ہی تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صوفے پہ بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، تبھی چائے پیتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں خوب چیخی چلائی۔ میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اس کو گالیاں دی، اس کے منہ پر تماچے مارے۔ وہ خاموش رہا۔ جب میں چیخ کر نڈال ہو گئی تو وہ آرام سے بولا، روبینہ تم نے آج کچھ نہیں دیکھا، آئی سمجھ؟ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے متعلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ میرے موبائل تمہاری تصویروں سے بھرا پڑا ہے۔ اپنی بھابھی پر بھی الزام لگاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کیا؟ مجھے اب ساری داستان سمجھ میں آئی تھی۔ دانیال نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔
اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ اگر کبھی میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لوں تو بھی یہ میرا کچھ نہ کر پائے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر ڈھہ سی گئی۔ مجھے جس سے شدید محبت تھی وہ میرا نہیں تھا، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ شام تک میں شدید بخار میں تپنے لگی۔ امی اور بھائی بھی بہت پریشان تھے، مگر میں روتی رہ گئی۔ مجھے بھابھی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا تھا۔ بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے حسد کی آگ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو سیدھی بھابھی کے کمرے میں گئی تھی۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح نیک اور پارسا سی بنی سیاہ برقع پہنے بیٹھی تھیں۔ مجھے شدید غصہ آیا اور ان سے کہا، بھابھی جان، پارسائی کا ڈرامہ تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں، عورتیں بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، مگر ایک اجنبی دانیال، وہ تو آپ کے روم میں بیٹھ کر چائے تک پی سکتا ہے۔ واہ! میں چلا کر بولی، پارسائی کا ڈرامہ تو تم نے بھی رچا رکھا ہے۔ تمہاری ماں یا بھائی کو کہاں علم ہوگا کہ تم ایک نامحرم لڑکی کو یوں گھر میں بلا کر ملتی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ایک دم سے میرا دماغ چکرا گیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار میں نے بھابھی کی آواز سنی تھی۔ عجیب بھدی سی آواز تھی، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی ہیں، مگر مجھے آواز کی بجائے ان کے الفاظ نے تپایا تھا۔ پھر میں چلا کر بولی، کم از کم آپ کی طرح نیک و پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں رچا رہی؟ بس اب بہت ہو گیا، کھیل ختم، تماشا ختم۔ میں غصے میں ان کی جانب لپکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ان کے سر سے حجاب نوچ ڈالا۔ بھابھی کے بال بہت چھوٹے سے تھے۔ پھر جب میں نے ان کا نقاب ہٹایا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بھابھی کے برقعے میں سے ایک مرد برآمد ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ روبینہ، یہ میں ہوں، تمہارا دانیال۔ ہاں، وہ دانیال ہی تھا، میری پہلی محبت۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بڑی محبت سے مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں فاطمہ کی اصلیت کسی کو بھی نہ بتاؤں وہ دانیال ہے تو وہ مجھے سب سچ سچ بتا دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شکیل بھائی کا دوست ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا ہے۔ مجبوری کیا تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا۔ خیر جو بھی تھا، اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ دانیال کی آنکھیں کس جیسی تھیں، میری بھابھی جیسی۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ میرا محبوب میرے سامنے رہتا تھا۔ ہم ہر وقت ساتھ ساتھ ہی رہتے، کھانا بھی اکٹھا کھاتے، زندگی بہت پرسکون تھی۔ ایک دن کیا ہوا، میرا سب کچھ ہی لٹ گیا۔ اچانک پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر دانیال اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ امی بکھلا سی گئی تھیں۔ ہم تھانے گئے تو بھائی نے سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فاطمہ نہیں، دانیال ہے، میرا دوست۔ ہم دونوں نے اسمگلنگ کی تھی۔ پولیس دانیال کے پیچھے تھی، تبھی وہ لڑکی بنا کر اسے وہاں لے آیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر بھائی نے ہم دونوں ماں بیٹی کو گھر بھیج دیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے نہ آیا کریں، ان کے دوست خود ہی ان کی ضمانت کروا لیں گے، مگر ان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ عدالت نے ان دونوں کو 5 سال کی قید سنائی تھی۔ امی تو رو رو کر نڈھال ہو گئی تھیں، میں بھی روتی، مگر امی سے چھپ کر۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت برا وقت گزارا تھا۔ دانیال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے انتظار کرنا ہی تھا، اپنی محبت کی خاطر۔ میں نے امی کو اور اپنے اور دانیال کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا۔ امی پہلے ناراض ہوئیں، مگر پھر ٹھیک ہو گئیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بھی تھیں، کبھی ہم رو دیتی تو کبھی ہنستی۔ ادھر جیل میں دانیال نے بھی بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ ہم نے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں ایک بہت پیاری یتیم لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جو اپنی خالہ کے گھر میں مقیم تھی۔ امی نے انہیں بھائی کے بارے میں سب سچ بتا دیا، مگر انہیں صرف اپنی لڑکی کو بہانے سے غرض تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بھائی اور دانیال بری ہو کر واپس آ گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی نے اور دانیال نے اپنی وہ رقم نکالی جو انہوں نے حلال طریقے سے کمائی تھی اور ایک نیا کاروبار شروع کیا اور توبہ کی کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نئے کاروبار میں برکت ڈالی۔ یوں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور یوں میں دانیال کی زوجہ بن گئی۔ نکاح کے بعد دانیال اور بھائی بہت خوش تھے۔ دانیال مسکرا کر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ روبینہ کے ملنے کی خوشی مناؤں یا اپنے پہلے شوہر شکیل کی ملنے کی۔ ان کی اس بات پر ہم سب ہنس پڑے تھے۔